وہ وسیم رضوی ملعون نے ایک ناپاک جسارت کی ہے، اس نے عدالت کے اندر ایک درخواست لکھی ہے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر تعریف ہوئی ہے، اس کے اندر وہ آیات نکالی جائیں، وہ آیات نکالی جائیں۔ وہ عقل کے اندھے، تو آیات کی بات کرتا ہے، تیرے اگلے اور پچھلے سارے آ جائیں، قیامت تو آ سکتی ہے، تو آیات کی بات کرتا ہے۔ آیات پر جو حرف ہے، ان حرفوں پر جو نقطے ہیں، کوئی ایک نقطہ بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتا۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ کیسے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی؟ آج بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ مسجد اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، یہ نماز اللہ کی نشانی ہے، یہ اذان اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ آج اس شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جا رہی۔ کس طرح نہیں کی جا رہی؟ آج بھی ایک بدبخت اٹھتا ہے، آج بھی ایک بدبخت اٹھتا ہے اسی برے صغیر پاک و ہند کے اندر، ہندوستان کی عدالت کے اندر وہ ایک درخواست دائر کرتا ہے جس کا نام وسیم رضوی ملعون ہے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حضور میں نے جان دینی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہی مرنا ہے۔ جو میری رات قبر کے اندر ہے وہ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ وسیم رضوی ملعون نے ایک ناپاک جسارت کی ہے، اس نے عدالت کے اندر ایک درخواست لکھی ہے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر تعریف ہوئی ہے، اس کے اندر وہ آیات نکالی جائیں، وہ آیات نکالی جائیں۔ وہ عقل کے اندھے، تو آیات کی بات کرتا ہے، تیرے اگلے اور پچھلے سارے آ جائیں، قیامت تو آ سکتی ہے، تو آیات کی بات کرتا ہے۔ آیات پر جو حرف ہے، ان حرفوں پر جو نقطے ہیں، کوئی ایک نقطہ بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتا، ایک نقطہ بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتا۔ آیات تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن میرا اور تیرا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ وفا کریں یا نہ کریں، اس نے وفا ضرور کرنی ہے جس کا یہ کلام ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ تو شاعر اللہ کی توہین آج بھی ہو رہی ہے نا، کہیں معاذ اللہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کہیں معاذ اللہ آج ان کی باتیں چھوڑیں۔ ہم بھی اس گستاخی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کس طرح شریک ہیں؟ بات اگرچہ سخت ہے لیکن ہے حقیقت۔ اخبارات کے اندر کیا قرآنی آیات نہیں لکھی ہوتی؟ ہمارے گھروں کے اندر رسائل ہیں، دوسری کتب ہیں جس پر اللہ اور اللہ کے رسول یا قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں، ہم انہیں ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ محمود غزنوی تھا نا، بہت بڑا جرنیل گزرا ہے، بڑے بڑے اس کے کارنامے ہیں، بڑے بڑے کارنامے اس کے۔ اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے بڑے بڑے کارنامے تھے، لیکن اللہ نے جس وجہ سے میری بخشش کی ہے نا، وہ میرا کون سا کارنامہ تھا کہ ایک رات میں سفر میں تھا، کسی گھر میں قیام کیا، جس کمرے میں میری آرام گاہ بنائی گئی، بستر لگایا گیا، میں لیٹنے لگا، سامنے طاقچے میں دیکھا قرآن رکھا ہے، سامنے طاقچے میں دیکھا قرآن رکھا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دوں، نہیں، میں قرآن کے ادب میں ساری رات بیٹھا رہا، قرآن کے ادب میں ساری رات بیٹھا رہا۔ اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ آج نہ قرآن کا ادب ہے نہ قرآن والے کا ادب ہے، آج نہ قرآن کا ادب ہے نہ قرآن والے کا ادب ہے۔ ایک دور تھا، ان بزرگوں سے پوچھو، ان سفید بالوں والوں سے پوچھو، جو دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھو، دیہاتوں کے اندر استاد کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی تھی، امام کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اور آج جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں، مسجد سے قدم باہر نہیں ہوتا، اسی کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر روحانیت کیسے آئے، سکون کیسے آئے، زندگی کے اندر چاشنی کیسے آئے گی، برکتیں کیسے آئیں گی؟
آج شاعر اللہ کی توہین کس طرح ہو رہی ہے؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں نا، دلہن رخصت ہو رہی ہے، سر پر قرآن رکھ رہے ہیں، اب پکڑنے والے کا پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن ساتھ لے کر بھی نہیں جاتے ہیں، قرآن ساتھ لے کر بھی وہ شادی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ شادی حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں صاحب تشریف لائے اور اس طرح کے کافی سارے قرآن پاک ان کے پاس تھے، میں نے کہا جی کہاں سے لائے ہیں؟ کہتے جی وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے نا تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں، بس وہ رسم پوری ہوتی ہے اور قرآن حال میں چھوڑ جاتے ہیں، بس یہ حالات ہیں ہمارے۔ پھر ہم کہتے ہیں حالات، پھر کہتے ہیں کرونا ختم ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہر بیماری کا علاج رب نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے، اس قرآن کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو شفا نصیب کیسے ہوگی؟ ایک ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دینا، بہترین ڈاکٹر لاہور کا، جہاں 4-5 ہزار روپیہ فیس لگی ہوئی ہو، تو اس کا نسخہ، اس کی فائل ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ اس ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہے جی، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ رب کا لکھا ہوا نسخہ ہے، اس کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ آج قرآن کا پیغام یہ ہے کہ مجھے پڑھو، آج قرآن کا پیغام یہ ہے مجھے پڑھو، میرا ادب یہی ہے مجھے پڑھو، میرا ادب یہی ہے مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کا ادب کرو، مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کا ادب کرو۔